جیسے جو ملک ہے اس میں ہر دوسرا اور تیسرا شخص جو ہوتا ہے اس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ کسی نہ کسی طرح ملک سے باہر چلا جائے. اور اگر میں کہوں کہ ایک عام آدمی جو ہے وہ یہی سوچتا ہے کہ اگر یورپ نہیں تو ترکی، دبئی، کینیڈا یا آسٹریلیا اگر وہ چلا جائے تو ہو سکتا ہے اس کی زندگی بن جائے. مگر بدقسمتی سے ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جب لوگ باہر جانے کی کوشش کرتے ہیں تو اس میں وہ اپنی ساری زندگی کمائی لٹا دیتے ہیں، یہاں تک کہ بیوی کا زیور اور حتیٰ کہ اپنا گھر تک بیچ دیتے ہیں، مگر پھر بھی ناکام رہتے ہیں. اور ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ لاکھوں، بلکہ جو ہم یہ کہیں کہ ہزاروں لاکھوں جو پاکستانی ہیں وہ ہم بیرون ملک جیلوں میں بھی آج تک وہ ہیں. اور کچھ لوگ تو اتنا پیسہ خرچ کرنے کے باوجود نہ تو ویزا حاصل کر سکے اور نہ ہی کبھی ملک سے باہر جا سکے. یہ ایک المیہ ہے اور اسی المیہ پہ آج ہم بات کریں گے. ہمارا ٹاپک بھی آج اسی حوالے سے ہوگا. آج ہم نے 2 ٹاپک رکھے ہیں تاکہ آپ جب ہمارے ٹاپکس دیکھیں تو اس کو دیکھتے ہوئے ہمیں آپ کال کریں. ہمارا ٹاپک ہے امیگریشن کے رجحان میں اضافہ اور پیچیدگیاں، اور ساتھ ساتھ کس طرح آپ بیرون ملک جا سکتے ہیں. یہ ہر ایک کے ذہن میں سوال ہوتا ہے. تو اس کے لیے آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں 35879937 پر، اور اس پہ کال کر کے آپ ہم سے بات کر سکتے ہیں اور جان سکتے ہیں کہ آخر کس طرح آپ ملک سے باہر جا سکتے ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ گیسٹ ہیں. آج کے جو ہمارے گیسٹ ہیں وہ ہیں ساجد عثمانی. اور ساجد عثمانی کے بارے میں آپ لوگوں کو میں بتاؤں گی کہ یہ ہیں سرٹیفائڈ کینیڈین امیگریشن کنسلٹنٹ. ان سے ملتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں میں یا آپ کس طرح باہر جا سکتے ہیں. السلام علیکم. کیسے ہیں آپ ساجد صاحب؟ ساجد صاحب، جب میں نے پروگرام شروع کیا اتنے میں نے باتیں بتائیں تو اس کے بعد میں نہیں سمجھتی کہ کہیں سوال کی گنجائش رہ جاتی ہے. جی بالکل صحیح کہا آپ نے کہا، بالکل سب کچھ صحیح کہا. اور واقعی ایسا ہو رہا ہے، آج سے نہیں یہ شروع ہوا. اگر ہم بہت پیچھے چلے جائیں، دبئی چلو ایک پروگرام شروع ہوا تھا، وہاں سے لے کے چلتے ہیں تو واقعی ہماری عوام کے ساتھ ایسا کچھ ہی ہو رہا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک طرف یہ خواہش بھی بڑھتی جا رہی ہے، جیسے آپ نے بالکل صحیح کہا کہ ہر ایک کی خواہش ہے کہ کہیں بھی چلا جائے، دبئی چلا جائے، ترکی چلا جائے، پاکستان کو کسی طرح سے چھوڑ دیں. اب اس کی جو ریزنز ہیں وہ ہر ایک کو پتہ ہے، لا اینڈ آرڈر بھی ہیں، اس کے علاوہ دوسری بہت ساری چیزیں ہیں. جی تو وہ ہے. اگر آپ اس کے میں آگے آپ بات کریں، ایک تو یہ ہے کہ کمائی کے حوالے سے جی دبئی اور یہ سب. اس کے ساتھ ساتھ اب ایک اور ٹرینڈ جو ہے جو پچھلے چند سالوں سے شروع ہوا ہے جی وہ ہے امیگریشن کے حوالے سے، کہ وہ کہتے ہیں جی پوری فیملی لے کے ہم نے چلے ہی جانا ہے، ہم نے یہاں رہنا ہی نہیں. اس ٹرینڈ میں بھی بہت سارے اسی طرح کے معاملات آ رہے ہیں کہ جی وہ اپنی پوری زندگی کی جمع پونجی جو ہے وہ لٹا دی اور پھر بھی کچھ نہیں ہو سکا. اور اس طرح کے بہت سارے واقعات آ رہے ہیں اور آتے ہیں. 1 سال تک لوگ ذرا سا احتیاط کرتے ہیں، اس کے بعد پھر دوبارہ انہیں لوگوں کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہوتے ہیں. بالکل صحیح ہے. اور جہاں تک امیگریشن کیوں ہے تو اس کے اندر میں اس پروفیشن میں ہوں، اس حساب سے میں کہوں گا کہ ہمارے پاس. آپ نے کہا آپ اس پروفیشن میں، کب سے آپ اس پروفیشن میں، تاکہ میں جان سکوں کہ آپ 11-12 سال سے تو میں دیکھ رہا ہوں اور اپنی ہی کمیونٹی کے ساتھ میں ڈیل کر رہا ہوں. تو 11-12 سال سے تو میں یہ دیکھ رہا ہوں. اور اس وقت سے یہ رجحان ہے یا اب لوگوں میں بڑھتا جا رہا ہے؟ اب بڑھ رہا ہے، بہت ریپڈلی اس میں انکریز آ رہا ہے. اور مطلب آئی وڈ سے کہ جی اس وقت اگر یوں کہیں کہ جی 90%، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ 100% لوگوں کا یہی ہے کہ جی کسی طرح سے ہمارا باہر، جو لوگ نہیں کہہ رہے، نہیں اپروچ کر رہے، ان کی بھی دل میں خواہش یہی ہے کہ جی وہ کسی طرح سے چلے جائیں. شاید وہ اپروچ اس لیے نہیں کر پاتے کہ ان کی سورسز نہیں ہوتے ہیں، سورسز نہیں ہوتے، یا وہ یہ سمجھتے ہیں اپنے طور پہ ہی سوچ لیتے ہیں کہ جی ہم کوالیفائی نہیں کرتے. حالانکہ ایک بڑی فیلڈ ہے، بہت سارے ملک ہیں. صحیح. تو اس حوالے سے میں کینیڈا کے حوالے سے بات کروں گا. کینیڈا کے حوالے سے جو لوگ میرے پاس آتے ہیں اس میں اگر ہم دیکھیں تو 2 اس میں گروپ بنتے ہیں. ایک گروپ ہے ہائی اپس کا، جو ہمارے معاشرے میں جو ہیں کہ جن کے پاس نہ پیسے کی کمی ہے نہ ریسورسز کی کمی ہے، وہ بھی یہ سوچ رہے ہیں. ان کا ریزننگ کہ کیوں جانا چاہتے ہیں وہ ڈفرینٹ ہیں. اور جو دوسرا گروپ ہے جو ایوریج سے لے کے بالکل جو لو کیڈر کے لوگ ہیں، ان کے ڈفرینٹ ریزننگ ہے. ہائی اپس کا جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہاں جی اب ویزا ملنے میں مشکلات شروع ہو گئی ہیں. یو ایس کا ایسے بھی لوگ آتے ہیں جن کے پاس 20 سال سے ملٹیپل ویزے تھے اور اب اچانک ان کو ریفیوز کر دیا گیا. وہ ایک دم سے آل آف اے سڈن کہ یہ کیا ہوا. وہ اس کو اب اوائڈ کرنے کے لیے کہ بھائی اب پاسپورٹ ایسا ہو کہ جس پہ ہماری ٹریولنگ آسان ہو جائے، ایک ان کا وہ ہے. اور اس کے علاوہ لا اینڈ آرڈر ہے، مطلب رینسم کی کڈنیپنگ ہو گئی یا بچوں کے اسکول پہ فائرنگ ہو گئی، تو کوشش یہی کرتے ہیں وہ پھر اگلا سٹیپ یہی ہوتا ہے. وہ نہیں کرتے. زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ اس کیڈر میں زیادہ تر بیگمات کی طرف سے فورس ہوتا ہے.
بیگمات زبردستی لے کر آتی ہیں اپنے ہسبینڈس کو کہ ہاں جی ہم نے جانا ہے. بیگمات تو یہ بھی کرتی ہیں کہ بھائی فلاں کا بیٹا گیا ہوا اتنا وہ میں آپ کو بتاؤں راشد کو کیوں نہیں بھیجتے ہو بھائی. یس بالکل 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 یو آر رائٹ. سیکنڈ جو گروپ ہے جس میں میں کہوں گا کہ ہاں جو بچے ہیں جو لو کیڈر سے لے کے ایوریج تک کے ہیں ان لوگوں کے ہاں جس کو آپ کہیں کمپٹیشن, جیلسی, میری نند وہاں پر ہے میں کیوں نہیں ہوں وہاں پر, میرے نند کے بچے وہاں پل بڑھ رہے ہیں وہ انگلش بولتے ہیں, میرے بچے یہاں پر ہیں مجھے بھی لے کے جاؤ, اور وہ شوہر کا جینا عذاب کیا ہوا ہوتا ہے. لٹرلی آ کے ہسبینڈ حضرات کہتے ہیں کہ بھائی کسی طرح سے بھی بھیج دیجئے میرے لیے, تو میرے گھر کا مسئلہ بنا ہوا. اس کے علاوہ 2-4 اور ریزن ہیں کہ ہاں جی معاشی وہ جو ہے ریزن کہ ہاں بھائی کچھ تھوڑا سا وہاں باہر جائیں گے تو پیسے بن جائیں گے, کچھ سیونگ ہو جائے گی, وہاں کا $100 بھی بچے گا تو یہاں 8-10 ہزار بچ جائے گا, یہاں تو جو بھی کماتے ہیں وہ ختم ہو جاتا ہے. اور اس کے علاوہ کینیڈا اس لحاظ سے زیادہ مشہور ہے, پاپولر ہے کہ جی وہاں پر بچے اگر ہیں تو ان کی ایجوکیشن فری ہے, میڈیکل فری ہے. پھر یہ چیزیں بھی دیکھتے ہیں لوگ, ہاں بالکل دیکھتے ہیں, آ کے سوال کرتے ہیں, پھر ان کے پیسے بھی ملتے ہیں. اگر آپ لو انکم کیڈر میں ہیں وہاں پر کینیڈا میں تو آپ کے بچوں کو ایک سرٹن اماؤنٹ ملتی ہے, اراؤنڈ $300+ جو ہیں ایک بچے کا آپ کو خرچہ ملتا ہے. صحیح. تو جس کے 3-4 بچے ہیں ان کا تو لوگ کہتے ہیں کہ رینٹ وغیرہ تو بچے ہی کما کے دے دیتے ہیں, صرف ان کو وہ مل جاتا ہے. تو اس وجہ سے, اور پھر یہ کہ یہاں پر مطلب پیسے کی بچت وہ نہیں ہو پاتی ان لوگوں کی جو ایوریج سے لو کیڈر میں آتے ہیں. وہ وہاں پہ سمجھتے ہیں کہ ہاں وہ کچھ بچا لیں گے, اور پھر جو لوگوں سے وہ سنتے ہیں پیس آف لائف جو ہے وہ ہے, اور جس کی ہر ایک کو ضرورت ہے, جس کی وجہ سے چاہے پیسے والا ہو چاہے, اور کینیڈا اس وقت جو ہے نمبر 1. اچھا یہاں پہ میں بات کروں گی, ابھی ہم کینیڈا کی بات کریں, اب میں بات کروں گی کہ اوور آل اگر آپ بیرون ملک جانا چاہتے ہیں اور جاتے ہیں, لوگ کوشش ہوتی ہے کہ کہیں نہ کہیں چلے جائیں, اس طرح میں نے شروع میں بھی ذکر کیا. بالکل. کیا کرائٹیریا ہونا چاہیے, کتنا ہنرمند ہو یا وہ کتنا پڑھا لکھا ہو, یا اس کے پاس کتنا پیسہ ہونا چاہیے جب آپ اس کو بھیج سکتے ہیں؟ بالکل صحیح. دیکھیے ہنرمندی کا جہاں تک تعلق ہے, ایز لو ایز کے جی ٹریلر ڈرائیورز ان کی بھی کیٹیگری موجود ہے, ویلڈرز یہ بھی ہیں, کرین آپریٹرز یہ بھی موجود ہیں, یہ لوگ بھی اپلائی کر سکتے ہیں. لیکن پرابلم آتا ہے کہ ان کے باقی جو سیگمنٹس ہیں جن میں ان کو پوائنٹس پورے کرنے ہیں, کینیڈا کی امیگریشن بیس کرتی ہے پوائنٹس گریڈ پر. 67 پوائنٹس چاہیے آپ کو آج کل. 67 پوائنٹس پورے کرنے کے لیے اس میں ایجوکیشن کے پوائنٹس ہیں, اس میں انگلش بولنے کے پوائنٹس ہیں, اس میں ایج کے پوائنٹس ہیں, اس میں وائف کی ایجوکیشن کے پوائنٹس ہیں. ان تمام چیزوں کو جب ٹوٹل کریں تو 67 ہے. وہ کیڈر موجود ہے, مطلب ویلڈر بھی جا سکتا ہے, کرین آپریٹر بھی جا سکتا ہے, سوشل ورکر بھی جا سکتا ہے, لیکن کیا وہ اپنے پوائنٹس پورے کر سکیں گے؟ دیٹس اے کوسچن. وہ وہاں پر آ کے ہماری جو کمیونٹی ہے وہاں کے لوگ اس میں آ کے پھنس جاتے ہیں, کیونکہ ایک تو بیسک ایجوکیشن نہیں ہوتی, ایجوکیشن کے پوائنٹس نہیں ملتے, پھر انگلش کا پرابلم آ جاتا ہے. اب جہاں تک یہ ہے کہ جی کس کو اپروچ کریں اور کیسے لے کے چلیں, جو تھوڑا بہت بھی پڑھے لکھے ہیں میں ان کی بات کرتا ہوں, وہ لوگ بھی آتے ہیں بعض اوقات بالکل ویسے ہی کورے آ کے بیٹھ جاتے ہیں, اور آپ سے مشورہ مانگتے ہیں. ہاں مشورہ مانگتے ہیں. اس وقت ہوتا یہ ہے کہ ہم ساتھ میں انہیں بتاتے ہیں اور پھر ان کو ویب سائٹس کا ایڈریس دیتے ہیں کہ یہ گورنمنٹ آف کینیڈا کی سائٹ ہے, آپ اس پہ جائیں, خود اپنی تسلی کریں. آپ ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہیں, یہ وہ دور گزر گیا جب یہ تھا کہ جی آپ کو جو بھی انفارمیشن ہے وہ وہیں سے پرنٹ آپ لے کر آئے ہوئے ہیں, صرف آپ اس کے مالک ہیں. مونوپولی ختم ہو گئی ہے. اگر میں آپ سے یہ بات کروں, آپ بھی بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کا بھی آپ نے بنایا ہوا ہے ایک ادارہ, اور بھی ہم دیکھتے ہیں راستے میں گزرتے ہوئے کتنے ویزا امیگریشن کے آفیسز ہیں. اب ہمیں یہ تو نہیں معلوم کہ وہ فیک ہیں یا جو ہیں وہ جینون ہیں, مگر یہاں پہ میں بات یہ کروں گی کہ کس طرح لوگوں کو پتہ چلے کہ ہم جینون کے پاس جا رہے ہیں, کیونکہ آپ کو جیسے میں نے ذکر کیا کہ آپ سب کچھ لے کے اپنے جمع پونجی لے کے چلے جاتے ہیں. اکثریت ایسی ہے, بالکل صحیح, ہر کوئی جو ہے پیسے والا نہیں ہے, نہ ہی اس کے پوائنٹس پورے ہوتے. اکثریت ایسی ہے جو سب کچھ اپنا بیچ باٹ کے جانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. صرف اس کی وجہ یہ کہ وہ پریشانی کا عالم اتنا ہے, لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ اتنا ہو گیا. تو پھر کیا کہیں گے ان کے لیے آپ؟ دیکھیں اس میں بھی میں ایک بات کہوں گا کہ جو لوگ آتے ہیں جو پیسہ دینے کے لیے تیار ہیں, ہاں جی میں 25 لاکھ بھی ارینج کر لوں گا, میں 20 لاکھ بھی ارینج کر لوں گا, فلانے کنسلٹنٹ سے میں ملا تھا اور وہ 20 لاکھ میں مجھے یہ ارینج کر کے دے رہے ہیں. پیسہ ویسے ہونا کتنا چاہیے کہیں بھی جانے کے لیے؟ اس پیسے کی کوئی وہ نہیں ہے. پیسے کا ایک فیملی لیول کے ساتھ, کینیڈا کی اگر ہم بات کریں تو اگر آپ صرف سنگل ہیں تو اس کا یہ ہے کہ آپ کے پاس جو ٹوٹل فنڈز ہیں, چاہے وہ پراپرٹی کی شکل میں ہوں یا بینک کے بیلنس کی شکل میں ہوں, وہ $11,000 کے قریب ہے. $11,000 آپ کے پاس ہونے چاہیے, جس میں اگر آپ کا پلاٹ ہے وہ سب بھی کاؤنٹ ہوگا.
لیکن کیا اس میں یہ ہے بات کہ آپ اتنا پیسہ دے دیں تو آپ کا نہیں یہ ضروری ہے کہ آپ کا ویزا؟ وہی میں کہہ رہا ہوں کہ کچھ ایسے بھی لوگ ہیں نا کہتے نہیں ہے بھائی آپ تم اتنے پیسے دے دو گے تو ضرور تمہارا ویزا جو ہے وہ میں وہی بتا رہا ہوں کہ اس میں کنسلٹنٹس کے پاس جاتے ہیں وہ جی $20,000 مانگ رہے ہیں اور وہ مجھے 6 مہینے میں وہاں پہنچا دیں گے. میں کہتا ہوں بھائی بالکل پہنچا دیں گے. آپ کے پاس یہ لیگل سائٹ ہے, آپ اس پہ جا کے دیکھیں تو صحیح کہ کیسے ہوگا. یہ تو صرف سہانے خواب بانٹ رہے ہیں آپ کو اور آپ سے پیسے لے رہے ہیں. ہوتا کیا ہے کہ وہ صرف ایڈوانس کی شکل میں ہی 3-3, 4-4 لاکھ, 5-5 لاکھ لے لیتے ہیں. انہیں 100 کلائنٹس مل گئے, 5 لاکھ ضرب 100 تو کہاں اماؤنٹ چلی گئی. اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد وہ کنسلٹنٹ غائب. صحیح. آپ کیوں دے رہے ہیں؟ پھر ایسے لوگوں کو ہماری ایک عادت بھی ہے, ہماری ایک کمیونٹی کی ایک عادت ہے کہ وہ آسان راستہ ڈھونڈتے ہیں. انہیں بتایا جائے کہ بھائی آپ تقریباً وہاں پر ہیں, 67 نہیں آپ کے 64 پوائنٹس بن رہے ہیں, یہ 3 پوائنٹس کی کمی ہے, اس کے لیے آپ یہ چھوٹا سا ایک کورس کر لیجئے, یہ انگلش امپروو کر لیجئے. انگلش ویسے بھی آپ کو یہاں رہتے ہوئے بھی کام آئے گی, وہاں جا کے بھی کام آئے گی. تو آپ کو پتا ہے نیشنل لینگویج ہے, انٹرنیشنل لینگویج ہے, وہ کام آئے گی آپ کو. اس کے اوپر محنت نہیں کریں گے, بجائے اس کے وہ پیسے دے کے خود بخود ایسے کنسلٹینٹس کو وہ خود مطلب پروموٹ کر رہے ہیں. اچھا, یہاں پہ ایک بات آپ سوال کروں گی. کچھ لوگوں سے میری بات ہوئی جب میں نے اس ٹاپک رکھا تو میں نے لوگوں سے بات کی, کچھ خواتین سے میں نے بات کی. میں نے کہا کوئی ایسی چیز ہے جو آپ سوچتی ہیں کہ آپ لوگوں کو کبھی کوئی پرابلم آئی ہو, کبھی ویزا میں یا امیگریشن میں, تو انہوں نے ایک بات کی کہ اپنا انہوں نے ذکر سنایا کہ میری فیملی میں ایک کزن ہے اور ان کا جو ہے یہ ہوا کہ انہوں نے ان کی شادی ہوئی, ان کے میاں تو وہاں پر ہیں مگر 5 سال ہو گئے انہیں, وہ ابھی تک بیٹھی ہوئی ہیں, ان کا ویزا نہیں لگا. دیکھیے یہ کیا چیز ہے؟ جب ادھر آپ کے اگر دیکھا ہے تو یہاں تو ان کے پوائنٹس پورے ہوتے ہیں نا, کہ جب ایک ان کا سربراہ وہاں بیٹھا ہوا ہے اور وہ بھی اس کا شوہر بیٹھا ہوا ہے خاص طور سے, اس کے لیے کیا ہے؟ بہت سی فیملیز اس طرح پریشان بیٹھی ہیں. بالکل صحیح ہے, ایسا ہو رہا ہے. فیملی ری یونیفیکیشن جو ہے نا وہ تو ان کی پرائرٹی پر ہے, خاص کر اسپاؤس کی. ہسبینڈ یہاں ہے, وائف وہاں ہے, تو وہ اب ذرا سے زیادہ ٹائم لگتا ہے, 1 سال. وہ میں بتا رہا ہوں لگ کیوں رہے ہیں کہ فارمز بھرتے ہوئے, جہاں پر اب کہتے ہیں کہ جی ایک اور سوال شاید آپ کے پاس سے بھی آئے کہ ایک کنسلٹنٹ کو کیوں ہائر کیا جائے. ٹھیک ہے نا, خود سے کیوں نہ کر لیا جائے. انٹرنیٹ پہ سب موجود ہے, کچھ بھی آپ کے سامنے. یہ ہے کہ ان کے اندر جو فارمز ہیں, میں ایک بات اور لوگوں کو سمجھاتا ہوں کہ دیکھیں جو امیگریشن آفس میں لوگ بیٹھے ہیں, جو اسسمنٹ کر رہے ہیں, وہ جادوگر نہیں ہیں. وہ آپ کے پیپرز کو دیکھ کے یہ نہیں سمجھ سکتے کہ یہ نان جینوئن میرج ہے یا جینوئن میرج ہے. مطلب یہ کہ لوگوں نے اس کو میں ایک مثال دوں کہ بھارت میں تو یہ تک ہوا کہ سکھ کمیونٹی کے بہنوں کو اپنی بیویاں بنا کر وہ لوگ لے گئے. یہ اس طرح کے کیسز بھی بہت دیکھنے میں سامنے آئے, چاہے وہ بھارت اور جنہوں بھی یہ ذکر کرنے لگی تھی, اس کا ہم ذکر کریں گے. لیکن وقت یہاں پہ ایک بریک کا, بریک کے بعد ہم واپس آتے ہیں, بات کرتے ہیں کہ یہ جینوئن چیز ہوتی کیا ہے اور یہ سب پاسپورٹ ہم رکھتے ہیں, اس کے رکھتے ہوئے ہمیں کیا مشکلات پیش آتی ہیں. آتے ہیں بریک کے بعد. سوچ میں کوئی, ہر کوئی یہاں ہے سوچ میں کوئی, پتہ نہیں کس کھوج میں. چوائسز کا عجب یہ ہوتا ہے, ہر گلے میں یہی تو ہوتا ہے. کیوں الجھن ہر بندہ, سوچ کو آسان بناؤ, چوائسز میں آسان بناؤ. جب چوائس ہو آسان تو زندگی کا پہیہ چلے میرے مطابق. ٹیلینور پرسونا نے بنایا اب آپ کے لیے انتخاب اور آسان. اب پرسونا کے نئے پرائس پلانز